بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ذوالفقار شاہ صاحب کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے یوٹیوب پر۔ انہوں نے پھر سے فریدی صاحب کو چیلنج کر دیا ہے مناظرے کا، اور ایک نئی شرط رکھ دی ہے کہ اصول اہل سنت پر مناظرہ کریں اور بندے لے کر آئیں، بندوں کا انتخاب کریں، بندوں کا تعین کریں۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید جاننا چاہیں گے کہ شاہ صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ یہ افضلیت شیخین کا مسئلہ ہے یا اصول سے ہی منحرف ہو جانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ قانون قدرت ہے، حق کے سامنے باطل ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ شاہ صاحب کے وجود میں اگر کوئی دم خم ہوتا یا علمی بصیرت ہوتی تو علم اور دلیل کی بنیاد پر بات کرتے۔ صحیح۔ جو ادھر ادھر سے وہ پکڑ ڈھکڑ کے لاتے تھے باتیں، ہم انہیں اس کا جواب دے دیا۔ ٹھیک جی جی۔ اب یہ پچھلے اس میں ہم نے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم اصول بھی مناظرے کے قرآن سے لیں گے اور قرآن کی آیات ہی کی روشنی میں مناظرہ کریں گے۔ تو شاہ صاحب باضابطہ طور پر قرآن سے منحرف ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ انہیں قرآن پسند نہیں آیا، اصول اہل سنت پسند آئے ہیں۔ اب میں شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ چلیں اصول اہل سنت واضح کریں اور اس اصول کی کوئی اصل ہو قرآن میں اور فرمان رسالت میں، وہ نصوص مہیا کر دیں کہ اصول اہل سنت میں کون سا ایسا اصول ہے جس کا مبنا قرآن ہے یا فرمان نبوت۔ صحیح۔ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ استقرائی باتیں ہیں۔ ہم نے پڑھایا نہیں ہے اصول، ایک سطر پر اصول وضع ہوتا ہے اور اگلی سطر پر اسے توڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیے اب ائمہ اربعہ کے اپنے اپنے اصول ہیں۔ صحیح ہے۔ پھر ائمہ متکلمین کے بھی اپنے اپنے اصول ہیں۔ صحیح ہے۔ پھر ہر ایک دھڑے کے اندر ایک ایک اصول پر 40 مختلف اقوال ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا، مطلب کرخی کیا کہہ رہے ہیں علیہ رحمہ، جساس ابو بکر جساس کیا کہہ رہے ہیں، اور دیگر کلامی کیا کہہ رہے ہیں، بزدوی کیا کہہ رہے ہیں، جتنے بھی اصولی لوگ ہیں۔ تو یہ تانا بانا ہے شروع سے۔ تو جو غیر متبدل حقیقت ہے ہم اس کو اصول کیوں نہیں مانتے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو چونکہ شاہ صاحب ناکام ہو چکے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار چکے ہیں، اپنی تمہیدی گفتگو کے اندر سب کچھ ختم کر چکے ہیں، ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا۔ بڑی دیر تک انہوں نے شور شرابہ ڈالا، بڑی دیر تک، کہ یہ ابن عباس کا قول ہے جی ہاں حضرت ابو بکر صدیق کی مراد ہے اتقا کا معنی، یا ابن زبیر علیہ رحمہ کا یا علیہ رضوان کا۔ وہ بھائی ہم نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معنی آیت بننے سے روکا ہے یا منع کیا ہے یا کوئی علمی معنی دیا ہے، ہم تو مانتے ہیں۔ صحیح، چلیں اسی بات پر آ جائیں۔ ابھی میں نے یہ سوال کے رکھی تھی معارضی، صحیح ہے، آمنا سامنا ہوتا تو پھر دیتے۔ شاہ صاحب کو میں پہلے یعنی گفتگو سے پہلے پیپر آؤٹ کر رہا ہوں، میدان امتحان میں آنے سے پہلے ہی پیپر آؤٹ کر رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ ابھی میں نے 4 معارضے دیے تھے، جی جی، شاہ صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں، اور قیامت تک نہیں دے سکتے۔ صحیح، قیامت تک اللہ کے فضل سے، یہ میں پورے پختہ یقین سے کہہ رہا ہوں۔ ان کے پلے ہوتا یا ان کی جماعت کے پلے ہوتا تو کہیں نہ کہیں سے تو کوئی آواز آ ہی جاتی۔ ہاں بالکل، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابن عباس کے قول کو یہ مطلب استعمال کرتے ہیں۔ اصول حدیث میں یہ ایک اصول ہے، ذاتی طور پر یہ علماء نے اسے بیان کیا ہے کہ جو راوی کسی روایت کو بیان کرتا ہے، اگر اس راوی کا عمل اس روایت کے خلاف ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ روایت کے خلاف عمل کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس راوی کے ہاں یہ روایت منسوخ ہو، تو پھر ضروری ہے کہ وہ نسخ پیش کریں۔ صحیح ہے۔ اور اگر بیان کردہ روایت کے خلاف اس کا عمل ہے تو پھر اس کی عدالت ہی ساقط ہو جاتی ہے، اچھا، ختم ہو جاتی ہے، وہ عادل نہیں رہا، کیونکہ اب اس کے سامنے حدیث رسول کا
کوئی مضمون نہیں رہا، کوئی مفہوم نہیں رہا اور کوئی ایسی صورت نہیں رہی، وہ حدیث رسول کو بے حیثیت کر رہا ہے۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حیثیت کرنے سے عدالت ختم ہو جاتی ہے، صحیح ہے۔ راوی کی عدالت ختم ہو جاتی ہے۔ اب قانون یہ ہے کہ جب راوی کی عدالت ختم ہو جائے تو قابل اعتبار نہیں رہتا۔ ایسے ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے وہ تو مولائی ہیں اور تفضیل علی کے قائل ہیں، واہ واہ واہ۔ اور ادھر سے وہ جناب ان کو پیش کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ چلے میں ان کو ایک رعایت دیتا ہوں۔ وہ رعایت یہ ہے کہ یہی قول ہم مان لیتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صحیح ہے۔ شہر شاہ صاحب کو پھر قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت نشاندہی کی ہے اس شان نزول کی، تو پھر کیا انہوں نے زندگی بھر اس شان نزول سے شیخین اور ثقلین کے مابین مفاضلہ کیا ہے بطور نص؟ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، صحیح ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب 164 معارضوں سے ایک معارضہ ہم نے ان کو پھر دے دیا ہے، اب 163 معارضے رہ گئے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ بھی ان کو قیامت تک کے لیے چیلنج ہیں کہ اگر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت سے مفاضلہ کیا ہے مفسر قرآن ہو کر بھی تو بھی ہم قبول کریں گے۔ صحیح ہے، واہ۔ تو ان کے ہاں بھی جب قبول نہیں ہے صحیح ہے۔ تو یہ شاہ صاحب کا ڈرامہ تو ننگا ہو گیا۔ شاہ صاحب ویسے ڈرامہ بازی میں بڑے ماہر ہیں، علمی بصیرت سے بہت دور ہیں۔ اب وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اپنے بندے لے آؤ، ہم اپنے بندے لے آؤ، بھائی جنگ لڑنی ہے بندوں سے۔ صحیح ہے۔ بات علم اور دلیل کی چل رہی ہے اور وہ آپ ہار چکے ہیں۔ آپ کو میرے کسی بھی معارضے کا جواب تک نہیں آیا، آپ کی علمی لیاقت ٹھوس ہو چکی ہے۔ ہاں صحیح ہے۔ اور یہ آپ کے بریلوی علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب کے پلے اب کچھ بھی نہیں رہا، بس کرو۔ اچھا۔ میں نے کہا ان کا شوق پورا کرنا ہے، میں نے کراچی جا کر تو ابھی چند دن میرے الحمدللہ مصروفیت ہے، وہ کپاس وغیرہ کی چنائی شروع ہے، وہ بارش کی وجہ سے کچھ 2-4-10 دن کے لیے وہ روکی ہے، اور جو ہی بارش ختم ہوگی کپاس سوکھتی ہے میں چنوا کے چلا جاؤں گا، ٹکٹ کٹاؤں گا، کیونکہ شاہ صاحب تو ہمارے پیش کردہ ٹکٹ پر بھی نہیں پسند کرتے ہیں نا، ہم تو ٹکٹ بھی اپنی جیب سے کروائیں۔ صحیح ہے۔ ہم گزارش یہ ہے کہ شاہ صاحب نے جو شرائط کا واویلا کیا ہے، شرائط مناظرہ، اب ان کو شرم سے ڈوب بھرنا چاہیے۔ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی قرآن کریم ہی اصول ہے، اسی سے شرائط لیں گے اور اسی کی آیات سے ہی، صحیح ہے۔ تو شاہ صاحب کو چونکہ قرآن آتا نہیں ہے نہ اس سے متعلق ہے، قرآن تو اہل بیت نبوت کے ساتھ ہے اور ان کے فیضان سے کی برکت سے علماء نے اہل بیت نبوت کو آتے ہیں، یہ تو فریق ہیں اہل بیت کے، یہ تو اپنے ننہال کو راضی کر رہے ہیں۔ چلیں شرائط کا یہ واویلا کرتے ہیں، یہ بھی ہوں گی، پر مجھے ایک تاریخ تو بتا دے شاہ صاحب اپنے ننہال کی۔ واہ 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 واہ۔ صفین کے اندر جتنی شرائط طے ہوئی تھیں، کیا آپ کے ماموں جان نے کسی شرائط کا احترام کیا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، صحیح۔ ہر شرط پر بدعہدی۔ تو شاہ صاحب آپ کے تو مزاج میں بدعہدی ہے، صحیح ہے۔ آپ کا خمیر ہی بدعہدی پر تشکیل پذیر ہے، تو آپ سے کیا شرائط ہوں گی؟ اچھا، دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اصول اہل سنت سے، صحیح ہے۔ اس اللہ کے بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ اصول اہل سنت کو منزل من اللہ ہیں، قرآن سے بڑھ کر ہیں، یہ قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ صحیح ہے۔ چونکہ جھوٹے ہیں اور اپنے جھوٹ کو سچ کرنے کی مکاری کر رہے ہیں، اداکاری کر رہے ہیں، اس لیے یہ میدان میں نہیں آتے، قرآن کا نام نہیں لیتے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو جب مبدأ علم پہلا اعتماد ہی قرآن ہے، اللہ کے ہاں، رسول کے ہاں، امت کے ہاں، صحابہ کے ہاں، تابعین، اتباع تابعین کے ہاں، ہمارے ہاں، تو ہم قرآن سے جس وقت نہیں ہم اپنا خاطر خواہ نتیجہ نکالیں گے پھر آگے جائیں گے۔ صحیح ہے۔ تو پہلے قرآن کو تو پڑھو، پیش کرو۔ صحیح ہے۔ تو لہذا شاہ صاحب نے اپنی ہار کا سمجھونا اظہار کر دیا ہے کہ قرآن سے ہٹ کر اصول اہل سنت، چلے اصول اہل سنت کی وثاقت پر دلیل دے دیں کہ جو ہیں اتھینٹک ہیں، ان کے پیچھے یہ دلیل ہے قرآن کی، تو جو بندوں کے اپنے اصول ہیں وضع کردہ، ہاں صحیح ہے۔ ہر ماحول اپنے اصول وضع کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جی جی، ٹھیک ہے نا۔
کہاں کہاں کے کیا کیا ہر ادارے کے اپنے اصول ہیں. تو جو ہمارے لیے باعث ایمان ہے، جس پر ہم نے اعتقاد کرنا ہے، وہ تو دلائل شرعیہ ہیں. ایسے ہی ہے. تو دلائل شرعیہ کی روشنی میں اپنی اصولوں کی وضاحت دیں، پھر ہم آگے چلیں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب چونکہ انہوں نے بھاگنا ہی ہے، یہ تو یاسین کے قادری کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے، یرکتے تھے، تو کھینچ کر ان کو لایا گیا کئی بہانے سے. جب انہوں نے کہا نا کہ ہم آپ کے، یہ مجھے بتایا ہے اس نے اویس ربانی نے، کہ ہم نے کہا پھر شاہ صاحب ہم آپ کے دروازے پر آ رہے ہیں. ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر ہو سکتا ہے مجھے بھی ان کے دروازے پر ہی جانا پڑے. صحیح. اچھا، یہ جو بندوں کی بات کرتے ہیں، دیکھو قبلہ، جب سے ان کی میری گفتگو شروع ہوئی ہے، ان کی طرف سے بھی کسی بندے نے انٹرفیئر نہیں کیا، کسی عالم نے. ہاں بالکل. بریلوی سے دنیا بھری پڑی ہے، اور میری طرف سے بھی کسی نے کیا. شاید یہ لوگ سمجھتے ہوں اہل علم کہ دونوں کا معاملہ آپس کا معاملہ ہے. ایک تو یہ صورت ہے. دوسرا شاید سمجھتے ہوں بریلوی علماء کہ شاہ صاحب کو کیسے ہم نمائندہ تسلیم کریں، کہ جب شاہ صاحب علم سے خالی ہیں، دلیل سے خالی ہیں، صحیح ہے، مد مقابل قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ اچھا. تو اس واسطے کوئی نہیں آیا. پھر میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ پہلے آپ اپنا اعتماد پیش کریں کہ آپ کو اہل سنت کا نمائندہ مانا بھی جاتا ہے. ہاں صحیح ہے. بریلوی جماعت کا اگر تو آپ نمائندہ ہیں تو پھر کسی مصدقہ شخصیت سے جو اس وقت وہاں متبار علماء بیٹھے ہیں، میں نے 2 بزرگوں کا نام لیا، مظفر شاہ صاحب ہیں، مفتی منیب صاحب ہیں، پھر ان میں سے کسی بندے سے 2 لفظ لکھا دے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ آپ سے مناظرہ کرے گا. ہاں صحیح ہے. تو بندے پہلے آپ تو مہیا کریں، میرے بندے تو وہیں سے ہی آ جائیں گے، اور ان کے حسب ذوق لے آئیں گے، ان کی جماعت سے لے آئیں گے. اتنی بھی کوئی رعایت دیتا ہے فریق مخالف کو؟ صحیح ہے. چونکہ مجھے پتہ ہے شاہ صاحب کے کس پانی میں ہیں. اب یہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ جناب والا ان کے چنے چبا دیں گے. وہ اللہ کے بندے، الحمدللہ یہ لوہے کے چنے ہیں جو آپ کے دانت بھی نکال دیں گے. اگر کوئی چنا اندر چلا گیا تو میدا بھی پھاڑ دے گا. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو ان کو ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ وہاں کے لوگوں کو بٹ بناتے ہیں، پاگل بناتے رہیں. اصول کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. اب علم سے تو آری ہو گئے. جب قرآن کریم کی بابت میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی فیصل حق عظمت جو ہے دلیل کی عظمت میں قرآن ہے، تو اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں. قرآن پر نہیں آیا شاہ صاحب. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک حرف نہیں پیش کر سکے آج تک، نہ ان کے پاس ہے. پھر میں نے کہا کہ بھائی رسالت بنائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ نے کسی آیت کے کنٹیسٹ میں کوئی حرف اس ٹائٹل پر فرمایا ہو بطور نص؟ کوئی نہیں. اصحاب رسول پہلے طالب علم ہیں، انہوں نے کسی آیت کے معاملے میں حضرت ابن عباس کی بات ابھی میں کر گیا ہوں کہ ان سے ہی ثابت کر دو کہ جناب انہوں نے یہاں سے ہی بیٹھ کر مفاضلہ کیا ہے. ہاں بالکل. تاکہ ہمیں کوئی دلیل شرعی کا رخ تو ملے. تو جب ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، صحیح ہے، یہ صرف ڈرامہ بازی کرتے ہیں اور مکاری کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنا اعتماد دلاتے ہیں. ایسے نہیں اعتماد آتے. یہ تو ابھی ہم دور بیٹھے ہیں. ہاں بالکل. جب اللہ کے فضل سے ہم قریب ہوئے تو پھر شاہ صاحب کو پچھلے سارے یاد آ جائیں گے. اب قانون ضابطہ جو طے ہوگا وہاں اس کے مطابق ہی بات ہوگی. بالکل. اگر یہ اصول اہل سنت پر ہی مناظرے پر بضد ہیں تو پہلے ان اصولوں کی وثاقت پر دلیل شرعی تو دیں. بالکل. ہاں صحیح ہے. ہم استقراءات پر یقین کیسے کریں؟ استقراءات بذات خود ظنی چیز ہے. صحیح ہے. تو ہم قطعیات کی روشنی میں چلنے والے ہیں. تو جب ہم قطعیات کی روشنی میں چلنے والے ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ظنیات کی دنیا سے نکل کر قطعیات کی طرف آئیں، اگر یہ صاحب علم ہیں. ورنہ میں نے تو ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ جا کر طویل شوید لکھا کریں، یہی آپ کا شعار ہے، عامر بن جائیں. آپ کے بس کی بات ہی نہیں بات کرنا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور شرائط پہلے اپنے ماموں والی شرائط کا منظرنامہ تو پیش کریں. صلح حسن والا. صلح حسن نہیں، ہاں صلح حسن میں صفین میں تو کتنی شرطیں تھیں. ہاں بالکل. کسی شرط پر بھی ان کے ماموں نے پہرا دیا. تو شاہ جی آپ کا تو ریکارڈ تاریخی پس منظر اس قسم کی بدعہدیوں سے بھرا ہوا ہے.
بلکہ میں تو آپ اس پر بھی روشنی والے فرزند رسول کے قتل پر بھی آنکھیں بند. ہاں کیونکہ دشمن جو ہیں بھئی شرائط تو شرائط کہ علی سے عثمان کے قاتل مانگے جا رہے ہیں اور اپنی دور حکومت میں فرزند رسول کے قتل پہ خاموشی. کیا انٹیلیجنس دیکھو. یہ انٹیلیجنس جب اقتدار ان کا، جی جی ایجنسیاں ان کی، سب کچھ موجود تھا، تو پھر قصاص سے مولا حسن علیہ السلام پر چاہیے تھا نا جی. بالکل. حکومت کی فوجداری مقدمے میں حکومت کی وہ فریق حکومت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہے. جی جی. تو پھر کیوں نہیں تلاش کیا جناب والا؟ چونکہ خود اس میں ملوث تھے. اس پر بھی تحقیقات آ رہی ہماری ماشاءاللہ. ہاں الحمدللہ. صحیح ہے. یہ چیزیں جو ہیں نا الحمدللہ ہم نے شاہ صاحب کی سیوا کری تیار کر رکھی. ماشاءاللہ. یہ وہی شرائط ہیں، او ہو ان کا پورا ریکارڈ دیا ہے. کیا بات ہے. جن شرائط پر بدعہدیاں کی گئی ہیں. صحیح ہے. تو اب جن کی حمایت میں یہ کھڑے ہیں، جب ان کا اپنا اصل رویہ یہ ہے، تو ہم ان کی وضعی جعلی شرائط پر کیسے اعتماد کریں؟ اس لیے ہم نے قرآن کو شرائط میں رکھا ہے. پہلے ہی ڈیفالٹر ہے. یہ پہلے ہی ڈیفالٹر ہے. صحیح ہے. اب آئیے ان کے اصول کیا ہے. صحیح ہے. یعنی مسائل فریعہ اور مسائل اصلیہ دو اعتبار ہیں. جی جی. یا مسائل اعتقادیہ اور مسائل فروع. جی جی. یہ دو چیزیں نا جی. جی جی. آئیے اب شاہ صاحب کے اصولوں پر چلتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی عقائد پر، اصول پر، اگر اصول اس معنی میں وہ لیتے ہیں تو، اگر دوسرا کوئی وضعی اصول ہے تو اس پر میں بعد میں بات کروں گا. ٹھیک ہے. اس میں اگر شاہ صاحب اصول کرتے، اصول اعتقادی اور نظری اعتبار سے اگر وہ کرتے ہیں اس حوالے سے، تو میں اتنا گزارش کروں گا کہ آئیے اپنا اصول ذرا دیکھیے، قرآن پر پرکھ کر قرآن پر اپنا اصول جو ہے اس کو پیش کریں. کیا اصول ہے، اس اصول کی کوئی وضع، کوئی دینی دلیل ہے. صحیح. تو ان کے اصول میں بنیادی اصول بتا دوں. جی جی. ان کے اصول میں جو پہلی کتاب لکھی گئی فقہ اکبر، امام اعظم کی، ہاں جو ان کی طرف منسوب ہے، یہ ان کی ہے. جی جی. جس کی حمایت میں یہ سارے لوگ کھڑے ہیں. جی جی. اس میں اصول ایک یہ بھی ہے، اس اصول میں ضروری قرار دیا گیا کہ نبی کی ماں کو کفر کی گالی دو، نبی کے باپ کو کفر کی گالی دو. یہ اصول ہے. ما تعالی الکفر. اس قسم کے اصول ہیں. ہائے ہائے ہائے. اس سنیت کے. کیا بات. اموی سنی. امویت ہے، یہ سنیت نہیں ہے. صحیح ہے. اب مجھے بتاؤ، جو طبقہ علم رسول اللہ کی ماں کو کفر کی گالی دے، باپ کو کفر کی گالی دے اور جہنمی ہونے کا اعتقاد رکھے، ہم ایسے اصولوں کو دین کا اصول مانے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو اس لیے اچھا پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام پر بھی ایسے ہی ہے. یعنی ان کے اصولوں میں فرسٹ پرائورٹی جو ہے کفر. یہ اہل بیت نبوت کی توہین ہے. واہ. صحیح ہے. ان کے اصولوں میں یہ فرسٹ پرائورٹی ہے. آپ ان کی تفسیریں دیکھیں. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. شروع سے لے کر آخر تک آ جائیں. جو آیت کریمہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کفر میں پیش کرتے ہیں نا، ما قال النبی والذین آمنوا استغفروا للمشرکین، یہ آیت کریمہ 5 مرتبہ انہوں نے مانی ہے رسول اللہ کی ماں کو کافر اور مشرک بنانے کے لیے. یہ تفسیری اثاثہ ہے. ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ہائے ہائے ہائے. ان کے اندر اگر ایمان ہو، غیرت ہو، تو یہ زندہ نہ چلیں، ڈوب مر جائیں. تو جو رسول کی ماں کا حیا نہیں کرتا، اس کا حیا بلا بنتا ہے. اس کو ہم کیسے شاہ کہیں؟ اس جال ساز کو، ڈرامہ باز کو کیسے شاہ کہیں؟ کس بنیاد پر کہیں؟ چلے آگے چلتے ہیں. ایک زمانہ چلتا آیا، یہ ڈرامہ چلتا رہا. کچھ لوگوں نے، عقیدت مندوں نے، محققین نے اس بات پر احتجاج کیا اور کئیوں نے بیچاروں نے تعویل بھی کی. چلتے چلتے شافعیوں کو یہ توفیق ملی، حضرت حافظ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، ماشاءاللہ، ان کو ہلکی سی توفیق ملی کہ یار اس پر غور و خوض تو کرو. اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو کفر کی گالی، باپ کو کفر کی گالی، جہنمی ہونے کا اعتقاد. تو قدرے انہیں کچھ صفحات لکھے اس کے رد میں.
صحیح. پھر حنفیت کو ابال آیا. صحیح ہے. ملا علی قاری کھڑے ہو گئے. انہوں نے میرے پاس وہ یہ کتاب موجود ہے، اس کے نیچے غالباً الادلہ نامی کتاب لکھی. اچھا. وہ جو ایک جملہ تھا فقہ اکبر کا کہ ماتا علی الکفر، اس کی تائید میں بڑی ساری کتاب لکھ رہی ہے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ نہ رکھے. وہ مسلمان تھے. وہ مسلمان تھے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا، یعنی یہ ہے ان کا دین، یہ ہے ان کا دین. اور ان کے اماموں کی عادت رہی ہے، اہل بیت کو گالیاں نکالتے تھے سر عام، بلکہ جو گالیاں نہیں نکالتا تھا اس کو سزا دیتے تھے، اس کو مواخذہ کرتے، گورنری سے معزول کر دیتے. ان کا استقبال بھی اہل بیت پر گالیوں سے ہوتا تھا. اس کے دربار کی زینت بھی اہل بیت کی گالیاں تھیں. وہ جو میری کتاب آ رہی ہے نا، اس میں میں نے وہ سارا ریکارڈ دے دیا. اور صحیح احادیث کی روشنی میں شاہ صاحب کو یہ تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی، یہ تاریخی روایتیں جو ہم نہیں مانتے جناب، ہم حدیث لے آئے ہیں اور اس کی صحت پر دلائل دیے ہیں، پوری سند دی ہے، پورے راوی دیے ہیں، اور ان کی عدالت پر ثقات پر پورے دلائل دیے ہیں. صحیح. شاہ صاحب دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ ننہال کا دین چھوڑ دیں، چونکہ اس دین کی بنیاد میں کوئی شے نہیں. میں نے ایک گراف دیا ہے اموی دین کا اور نبوی دین کا. اچھا. ہاں جی. نبوی دین کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور اموی دین کی تاریخ عبدالشمس امیۃ الاکبر سے شروع ہوتی ہے. نبوی دین کے اثاثہ عظمت کے اندر بطور قوت اور دلیل وحی الہی ہے، اور اموی دین کے اثاثے کے اندر کیا ہے، ہوس اقتدار ہے، قتل و غارت ہے. نبوی دین میں یہ ہے کہ ایک شخص کا بھی قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اموی دین یہ ہے کہ کرسی کے لیے جتنا قتل عام ہو سکتا ہے کر ڈالو. نبوی دین میں یہ عظمت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اہل بیت نبوت پر رحمت بھیجو، صلات بھیجو، رحمت بھیجو. اموی دین کے لیے کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ اہل بیت نبوت پر لعنت بھیجو. یہ میں نے شناختہ لکھی ہیں ساری تاریخی اعتبار سے. ان کے دماغ پھٹے گئے، یہ کہاں لیے پھرتے ہیں. جو ہمارے اسلاف نے یہ طے کیا تھا کہ یہاں سکوت ہے، تو ان کی حکمت یہی تھی کہ یہ ننگے نہ ہوں. اب انہوں نے سکوت نہیں کیا تو بھگتے. ہاں اب بھگتے. صحیح ہے. اب تو الحمدللہ رب زمین نے بھی اپنے خزائن جو چھپائے تھے وہ اگلنے شروع کر دیے. کچھ بھی نہیں بچا. میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا سوائے اسرائیل کے جو اب ختم ہونے والا ہے، اس مقام پر جو آپ کا پس منظر ہے، اس سے علاوہ کہیں ان کو ٹھکانہ نہیں ملے گا. یہ پورے فسوق سے الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں. صحیح. ہاں اگر اس دین پر یہ رہے تو توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والا ہے. تو بھئی یہ تھے ان کے اصول. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب ان اصولوں پر میں ان سے بحث کروں حضرت تفضیل شیخین پر یا تفضیل ثقلین پر. فیبریکیٹڈ اصول. یہ فیبریکیٹڈ اصول ہے، یہ ان کا مزاج ہے، خمیر ہے. صحیح ہے. تو محترم گزارش یہ ہے کہ کوئی اصول تو ایسا ہو جس کا دین سے تعلق ہو. ویسے انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کے سارے اصول بد اخلاقی سے شروع ہو کے بد اخلاقی پہ ختم ہوتے ہیں. جی بالکل. زہرا پاک کو سب کرنے والے پر ابھی تک انہوں نے لعنت نہیں کی. نہیں کرتے کیونکہ ننہال ہیں بھائی. کوئی ماموں نو، نانے نو، ملویرا نو کوئی برا بلا آخر ہے، کزن نے ہاتھ بھی لا لو تن غصہ آ جاتا ہے. نہیں، میں حیران اس لیے ہوتا ہوں کہ سیدہ کائنات کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں زہرا کا لال. سب جھوٹ ہے. یہ زہرا کا بیٹا ہوتا تو خون میں ضرور حرارت ہوتی ہے، یہ فطرت ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. زہرا کا لال کربلا میں کھڑا تھا. ہائے واہ. اور بنو امیہ کے مد مقابل آیا تھا. بے شک. یہ بنو امیہ کی گوش میں بیٹھے ہیں اور ادھر سے چوگا کھا رہے ہیں، چوری. وہ طوطے شوتے جو ہے نا، ان کو بھی چوری ڈال دیتے. طوطوں کو چوری ملتی ہے نا جی. تو جدھر طوطے کو جو بندہ چوری کھلاتا ہے اور جو بلوانا چاہتا ہے وہی وہ بولتے ہیں. تو یہ طوطے وہی بولی بولنے لگے ہیں. تو یہ طوطوں کے ساتھ ان کا ربط ضبط بھی ہے ماشاءاللہ. وہ بھی ان کو چوری بھی ڈالتے ہیں. اچھا، یہاں پر آپ کی وساطت سے ایک شاہ صاحب کے کلپ کے نیچے ہی کسی نے، اسی بھائی نے یہ سوال بھی کیا کہ خدا را آپ یہ
روافظ والی روش اختیار نہ کرے, ٹو دا پوائنٹ ہمیں باتیں سنایا کرے. ہمیں غصہ آتا ہے جب آپ ننیال کو باتیں کرتے ہیں, تو زہرا پاک کو جب باتیں ہوتی ہیں تو ان کو جوں تک نہیں رینگتی, اور ہمارے رویے پہ یہ کہتے ہیں یہ کون سی رافضیت ہے؟ صحیح ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رافضی ہیں؟ نہیں. حضرت اپنا سہل بن سعد یہ رافضی ہیں؟ بالکل. حضرت ابو درداء رافضی ہیں؟ نہیں. اور حضرت ابو ایوب انصاری رافضی ہیں؟ ابو ذر رافضی ہیں؟ رسول اللہ رافضی ہیں؟ ہائے ہائے, صحیح ہے. ہیں کوئی بات تو کہتے کہ کریں. صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوی بصیرت کے ساتھ سب کچھ کھول کر بتا دیا, قاتل باغی داعی النار, اور آج تک ان ملاؤں نے رسالت کو نہیں مانا اس ٹائٹل پر. یہ ذہنی عیاشی ہے جس کی طویل واجب ہے. بھائی توڑے تے وہی نہ یہ طویل دی او شو دیو نبوت دے تے طویل نصوص صحیحہ اور تواتر کے ساتھ ثابت ہونے والی, جس کو 40 صحابہ نے روایت کیا ہے. صحابہ کو طویل نہیں آئی, ان کو آ گئی ہے. صحیح. کوئی تو یار خدا کا خوف کرو. واہ, یہ سب بکواس ہے. اور اس کے پیچھے یہودی ہیں, ان کو پش کرنے والے, اور ان کے مقاصد ہیں, مفادات ہیں. صحیح. ان کے مفادات ان سے وابستہ ہیں, ان کے ان سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے نا, امت میں رکھنا ڈالو. صحیح. دیکھو نا جی, پہلے چلو 4 مکاتب تھے, چلتے چلتے پھر ہم بر صغیر میں ایک مکتبہ ہمارا قائم ہو گیا. اس مکتبے نے سوائے کفر کی پینسل کے کوئی اور بھی کام کیا ہے؟ فلانا کافر فلانا کافر فلانا کافر. ٹھیک ہے, اب اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے انہی کافروں کے چرنوں میں بیٹھے ہیں. واہ, صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم اس طرف آئیں گے تو ہر شاید ننگی ہو جائے گی. صحیح. یہ لوگوں کو بے ایمان بناتے ہیں اور لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں. چون کفر از کعبہ برخیزت کجامان مسلمانی. صحیح. ہاں جی. تو اس واسطے محترم, کن اصولوں پر وہ شاہ صاحب بحث کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اصول ہیں, ان کی کنہ کیا ہے, اور ان کا پس منظر کیا ہے, اس پر دلائل کیا ہیں, اس استقراء کے پیچھے قوت علمی کیا ہے؟ صحیح. تو اگر فقیر اس طرف آ گیا تو ان کے اصول ادھیڑ کر رکھ دے گا. صحیح ہے. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, یہ ڈرامے باز ہیں جی. عصمت جو ہے انبیاء کا خاصہ ہے, اور میری بڑے بڑے اکابرین سے بھی گفتگو ہوئی. میں نے کہا خاصے پر دلیل ہوتی ہے, دلیل دے دو. دلیل نہیں کسی کے پاس. تعریف یہ کرتے ہیں کہ یہ ملکۃ اجتناب المعاصی مع التمکن فیہا, قدرت گناہ کے باوجود گناہ نہ کرنا, یہ عصمت ہے. صحیح. سبحان اللہ, اچھی بات ہے. اب کچھ مکاتب فکر جو کہتے ہیں کہ عصمت خلقی وصف ہے, کچھ کہتے ہیں خلقی وصف ہے. یہ الگ ایک بحث ہے, ایک سمندر ہے. صحیح ہے. میں نے تھوڑا سا اس میں اشارہ عصمت زہرا میں بھی دیا ہے اور عصمت والدین مصطفیٰ میں بھی دیا ہے. باقی الحمدللہ میری پوری کتاب ہے اس پر. جی. ٹھیک ہے. اور میرا ٹائٹل ہے کہ حرم نبوت کا عصمت طواف نہ کرے تو عصمت ہی نہیں بنتی. حضرت زہرا کی دہلیز پر عصمت بوس نہ دے تو عصمت ہی نہیں بن سکتی. انہیں کیا پتا کیا معاملہ ہے. صحیح. یہ گھریلو گڑا ہوا دل لے کر باہر پھر رہے ہیں جناب, لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. اب آئیے, قرآن کہتا ہے لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. قرآن نے ان کی تعریف کردہ عصمت کے معنی اور معرف کو توڑ کر رکھ دیا ہے. صحیح. جس وقت میں نے ان کے اصول اہل سنت قرآن پر پیش کیے تو اصول کی الف کی پیش بھی نہیں ملے گی. میں اس اصول کو مانوں گا جس کے پیچھے قرآن گواہ ہے, صحیح, رسول گواہ ہے. جو ان کے اپنے جعلی بنائے ہوئے اصول ہیں ان کو کون مانتا ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ 2 ٹکے کا مولوی؟ اس کے علاوہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ لولا ان ثبتناک, حبیب ہم نے آپ کو اگر ثابت قدم نہ رکھا ہوتا لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا, تم ان کی طرف مائل ہو جاتے. اور وہ وقوع یہ تھا کہ کفار نے کہا کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے, کچھ دیر کے لیے آپ ہمارے خداؤں کے ساتھ بھی کوئی مہربانی کریں. تو آپ نے فرمایا نبوی مزاج اور نبوی خمیر میں اللہ کی غیرت کا عنوان ہوتا ہے. میرے لمحہ بھر کے لیے بھی متوجہ ہو جانا, ان کو جواز مل جائے گا. تو اسی کی تدارک کے لیے تو میں آیا ہوں. ٹھیک ہے نا.
تو خدائے ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب اگر آپ ان کی طرف مائل، اگر ہماری توفیق نہ ہوتی واہ 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 واہ، تو آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. بھئی چلو بات ہی ہے نا جی، واہ، نہیں سمجھے؟ صحیح صحیح. اچھا، لولا ارآ برہان ربی، حضرت یوسف علیہ السلام، واہ. تو میں نے 25 آیتیں دی ہیں. صحیح ہے. تو یہ ذرا اصول بیان تو کریں اپنے میدان میں آ کر، کیا کیا اصول ہیں. ہاں ہاں ہاں. تو پھر میں ان اصولوں کی خبر لوں گا کہ اصول بنتے بھی ہیں یا ان کے گلے میں ہار کا ہار بنتا ہے. اچھا، اس میں وضاحت کر دیں کہ ان آیات سے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی کا کسی برائی سے بچنا یہ عطائے خداوندی ہے، اس کا ذاتی وصف یا اس کا صلاحیت نہیں ہے جو یہ اصول بیان کیا ہے. ہاں نہیں. اچھا اللہ نے بچایا. اچھا، ہمارے اصول علماء نے اس عصمت کی بھی 2 قسمیں لکھی ہیں. اچھا عصمت جوازی اور عصمت وجوبی. اچھا، صحیح ہے. عصمت جوازی تو انبیاء کے لیے نا جی، اور عصمت وجوبی، عصمت جوازی جو ہے وہ اولیاء کے لیے بھی ثابت ہے. اچھا، یہ نہیں مانتے. ہم ان کی بیان کردہ تعریفات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. صحیح ہے. شاہ صاحب نہیں پڑھتے، صرف منہ چوپڑ کے کھا جاتے ہیں، پگ شک بن کے روب ڈالتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. صحیح ہے. جب ہم اس پت پر آئے اور اگر شاہ صاحب نے یہ غلطی کی اپنے اصولوں کے تو ادھر جائے گی ساری شاہ، کچھ بھی نہیں بچے گا ان کے پلے. ہم سارے اصول ان کے توڑ موڑ کے، صحیح ہے، ان کے پھینک دیں گے اللہ کے فضل سے اور قرآن کریم کی نصوص کی روشنی میں. صحیح ہے. ایسا نہیں ہے. صحیح. جب ہم نے سادہ نصوص کی بات بارے میں کہا ہے، اچھا ڈرامہ کیا ہے کہ اصول کے مطابق پڑھو جی قرآن. صحیح. یعنی قرآن پر اصول وضع نہ، قرآن کی روشنی میں اصول نہیں، اصولوں کی روشنی میں قرآن. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن حکم نہیں ہے، اصول سے. کیا بات، واہ. اور کہا چونکہ ہم الحمدللہ حنفی تھے نا جی، تو ہم نے یہ پڑھائی ہیں یہ چیزیں کہ کس اصول میں کتنا دم خم ہے. صحیح ہے. اور کس اصول کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں. یہ تو پیڑ لگے گا نا. میرے خیال میں شاہ صاحب سے کچھ 6 مہینے ہم اس بات پر گفتگو کریں اصول کہ آپ کے اصول کیا ہے اور قرآن کیا ہے. واہ. یہ خدا سے معافی مانگے. ہاں صحیح ہے. سمجھا گئی نا؟ بچ گئے اپنے اصول کا، ایسا نہ ہو ہر شاید دفن ہو جائے. سمجھا گئی نا؟ ہم تو قرآن کو حکم مانتے ہیں جب قرآن نے خود کہا ہے. ٹھیک ہے نا جی جی. تو بھیا آئیں بسم اللہ، اصول اپنے بتائیں کیا ہیں، کیا اصول ہیں، ان کی تدریج کیا ہے، اصولوں کی تدریج کیا ہے. تدریج پر ہم آتے ہی نہیں ہیں. چلو تدریج اصول کیا ہے اور ان اصولوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، بس اس بات پر شاہ صاحب گفتگو دے دیں، پھر آگے چلتے ہیں. اپنا اصول پیش کرتے جائیں، ہم آیات پیش کرتے جائیں گے. صحیح صحیح. جب ان کے اصول اور آیات کا ہم موازنہ کریں گے، جب ان کے اصول مکمل ہو جائیں گے، پھر ہم اپنی آیات پیش کر دیں گے قرآن پاک کی. ٹھیک ہے نا؟ یہ کبھی نہیں آئیں گے اس طرف. تو ان کا پس منظر بھیانک ہے اور پیش منظر کو خود بھیانک بنا رہے ہیں. پس منظر اس لیے بھیانک ہے کہ میں نے بتایا نہیں. جی جی بالکل. کہ ان کے اصولوں میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ رسول کے رشتوں کی توہین کرو. یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے علامہ پرہاروی علیہ رحمہ کی، انہوں نے یہ بات لکھی ہے. میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. یہ کہاں کہاں اپنا منہ چھپائیں گے. ان سے سوال کیا گیا کہ سب علی پر جو معاملہ آیا ہے، بنو امیہ کا راہ و رسم تھا، عادت تھی کہ اہل بیت پر بولا کرتے تھے، گالی گلوچ کیا کرتے تھے. تو حدیث بھی نقل کی انہوں نے، یہی ما منعک ان تسب ابا تراب. اس پر آپ کا کیا جواب ہے؟ وہ کہتے ہیں بل جواب. ہم جواب دیتے ہیں. ذکرہ فی شرح مسلم یجب تعویلہ. ہاں، اس پر تعویل واجب ہے. دلیل کیا ہے؟ صحیح. معاویہ کو بچانا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. صحیح ہے. یہی دلیل ہے نا. بھئی جو ظلم کرتا ہے اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ رسول نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے میری ذات کو گالی دی، جس نے میری ذات کو گالی دی اس نے خدا کی ذات کو گالی دی. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ نہیں بات آتے. بالکل. اگر معاویہ نے خدا کو بھی گالی دی ہوتی تو بھی اجتہاد ہی ہوتا ہے ان کے نزدیک.
آگے وہ کہتے ہیں ہاں اما بأن المراد بالسب اظہار خطا اجتہادی، یہ بھی اجتہاد ہی ہے، مولا علی کو گالی دینا، ہاں اجتہاد، اس کا بھی ایک ثواب ملتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 کیا فقیہ ہیں کیا ہوا؟ مجھے یہ بتایا جائے ان لوگوں سے بحث کی جائے، ان سے کیا بحث ہے؟ توبہ توبہ، تو کلمہ پڑھن نہیں ان کو یہ کلمے کو بیچتے ہیں، قرآن بیچتے ہیں، دین بیچتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، یہ دین فروش ہیں۔ ایسے مجھے یہ بتایا جائے جی جی، اور اس اجتہاد پر بھی ثواب ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یعنی مجتہد اگر خطا بھی کرے تو ایک ثواب تو ہے نا جی۔ جی جی بالکل، تو رسول اللہ کی ذات کو گالی دینے پر بھی یہ ثواب ہی سمجھتے ہیں۔ جب مذہب کی ساخت پرداخت یہ ہو تو ایسے ذہنی عیاشوں سے ہم کیا مناظرہ کریں؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ان پر تو خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے، صحیح، جو ہو چکا ہے۔ کدھر ملتے ہیں؟ بکھر گئی ہر شے، صحیح، ہاں جی۔ تو انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو بھی معاف نہیں کیا، بیچا ہے انہیں بھی، بڑا ٹکا کے بیچا ہے، اور اب بھی بیچ رہے ہیں۔ ہاں یہ کراچی والے میمنوں کو، پاگلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے اس کی پیچھے سینس کیا ہے، کامن سینس کیا ہے۔ تو بہرحال اگر تو یہ اصول ہیں، ہاں صحیح ہے، اللہ ٹھیک کی ہے نا؟ معافی، تو پھر بھائی شاہ صاحب ہم آپ کے بارے میں نہیں آتے، کوئی اصول کی بات کرو جس کی وضع کی قوت میں پیچھے کوئی علمی درکات ہوں، نظائر ہوں، صحیح، آیات ہوں، روایات ہوں کہ اس پر مبنی یہ اصول ہے اور اس کا مبنا یہ دلائل ہیں، تو پھر ہم بات کریں گے۔ اصول سے ہم نہیں بھاگتے، صحیح ہے، اصول اصول ہوتا ہے، وہ کام دا اصول ہوئے تو صحیح، یہی اصول ہے ان کا کہ اچھا پھر دیکھو، میں نے ایک مرتبہ کہ خواہش غالباً ہائی کورٹ میں یہ میرا خطاب ہو رہا تھا کسی باربور میں، اور اب بھی میرے خیال میں 5 تاریخ کو اسی ہائی کورٹ بار میں میرا خطاب ہے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے مجتہد بننا ہو تو آسان نسخہ، جسٹس صاحبان میں بیٹھے تھے اور بھی بیٹھے تھے سارے لوگ، کہنے لگے جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا نبی کو گالی دو مجتہد ہو جاؤ، اوئے ہوئے ہوئے، صحیح صحیح ہے، اہل بیت کی دشمنی میں آ جاؤ تو مجتہد ہو جاؤ، دینی قدروں کو پامال کرو مجتہد بن جاؤ، بدعہدی کرو مجتہد بن جاؤ، صحیح ہے، اور اتنے لوگ قتل کرو مجتہد بن جاؤ۔ 1,14,000 مسلمان قتل کیے انہوں نے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، صحابہ کو قتل کرو مجتہد بن جاؤ، صحابہ کو داڑیوں سے پکڑ کر گھسیٹو مجتہد بن جاؤ، ٹھیک ہے، صحابیات کے ساتھ زنا کرو مجتہد بن جاؤ، اوئے ہوئے ہوئے، صحابہ کی عفت مآب عورتوں کو لونڈیاں بناؤ مجتہد بن جاؤ۔ بڑا آسان نسخہ ہے، صحیح، کیا ضرورت ہے پڑھنے پڑھانے کی؟ یہ ہے شاہ صاحب کا پس منظر۔ صحیح، تو کس منہ سے وہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم اصول اہل سنت سے، ہاں یہ ہے، یہ ہیں اصول اہل سنت۔ صحیح ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے، ابھی میری کچھ مصروفیت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔